بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر ہی تشریف لائیں تاکہ اب میں ایم ایم آصف صاحب کی افتتاح میں شرکت کے لیے بطور خاص امریکہ سے تشریف لائے جو آج ہی صبح یہاں پہنچے ہیں ڈاکٹر اعجاز انجم صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں اس کتاب کے مصنف جس کی تھوڑی دیر کے بعد تقریب ہوا چاہتی ہے، جناب صاحب جی بڑا ہی اب ہم بریف رہیں گے چونکہ وقت بہت کم ہے۔ وقت کی کمی پہ میں آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے وقت باقی کم ہے۔ جی تو یہاں پہ ڈاکٹر اعجاز انجم صاحب اسپیشل گیسٹ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے واقعی ایک رول ماڈل نوجوانوں کے لیے بن کے گئے ہیں، وہاں پہ محنت کی۔ ان کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر اعجاز انجم صاحب پلیز، میں چاہوں گا کلیپنگ ہو ان کے لیے۔ جی اسپیشلی امریکہ سے آئے ہیں، صرف اس کتاب کے لیے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ امریکہ سے ان کے آنے کا بھی مقصد تھا کہ یہ آ کے ایم ایم آصف صاحب جو ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کریں، ہدیہ تبریک بھی پیش کریں۔ اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، یہ ایک فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ایکسپرٹ ہیں آپ، اور یہ ایک فاؤنڈیشن ہاسپٹل یہاں بنا رہے ہیں چیریٹی کے لیے، اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر اعجاز انجم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبدالمجید ملک صاحب، جناب الحاج غلام رسول عوامی صاحب، ایم ایم آصف صاحب، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، ہم اردو میں زیادہ بات نہیں کرتے، اس لیے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں آج سے 14 سال پہلے اسی سماج کا حصہ تھا، اور آج مجھے ایم ایم آصف صاحب نے آپ سے دوبارہ ملا دیا ہے۔ ایم ایم آصف صاحب سے میری امریکہ میں سب سے پہلی ملاقات 1996 میں ہوئی، جب میں MBBS کے دوران امریکہ گیا تھا۔ تو اس وقت بھی جو آصف صاحب نے مجھے اپنی اخبارات میں اس وقت ان کے اداریے چھپتے تھے، اور سارے لوگ اس وقت ان کے اداریے پڑھتے تھے۔ اور آصف صاحب آپ کے درمیان جتنے مقبول ہیں اتنے ہی ہمارے درمیان امریکہ میں بھی مقبول ہیں، اور پاکستانی اخباروں میں ان کے اداریے اکثر ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کافی عرصے تک یہ امریکہ کے نقشے سے غائب رہے، وہ پاکستان آ گئے، لیکن پھر بھی امریکہ جاتے رہتے تھے۔
ان کے بچے ریاست میری لینڈ میں رہتے ہیں اور اکثر یہ وہاں ہی جاتے تھے اور نیو یارک میں کم ہی آتے تھے. مگر 6 مہینے پہلے میں نے انکل آسی صاحب کو اپنے گھر مدعو کیا نیو یارک میں تاکہ ان سے میں کچھ سیکھ لوں اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھوں. تو میں نے انہیں ایک انتہائی سادہ انسان پایا, انتہائی ملنسار. اس کے علاوہ ان میں قائدانہ صلاحیتیں بھی ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں, اور یہ بڑے سوشل سے آدمی ہیں. وہاں پر لوگوں ہر وقت, ایک ہفتہ میرے ساتھ مجھے موقع ملا انہیں دیکھنے کا, تو ہر وقت ان کے ارد گرد لوگ ہی ہوتے تھے جو ان سے ملنے کے لیے آتے تھے یا یہ ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے. تو ان کی زندگی کا یہ پہلو ہے جو میں نے وہاں پر آبزرو کیا ہے. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ایم آسی میرا خاندان ہے. یہ میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ میرے انکل ہیں. سب سے پہلے جب پچھلے تقریباً 1 سال پہلے میں نے مدر اینڈ چائلڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے لیے عوامی سطح پر مدد مانگنے کے لیے امریکہ سے اس کا آغاز کیا. تو میری لینڈ میں جب میں نے ایک ایونٹ منعقد کیا تو یہ ایم آسی صاحب تھے جنہوں نے اس ہاسپٹل کے بارے میں لوگوں کو بتایا, اپنی کمیونٹی کو, اور ان سے اس کے اعراض و مقاصد بیان کیے. نہ صرف یہ بلکہ ایم آسی صاحب کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہے کہ وہ سوشل ورکر ہیں. یعنی کہ میں نے ان سے بہت زیادہ معلومات لی ہیں اپنے ہاسپٹل کے بارے میں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کنسٹرکشن سائٹ پر بھی جا کے میرے آرکیٹیکٹس کو, میرے ٹھیکیداروں کو ان کی رہنمائی کی ہے. اور اگر میرے ذہن میں بھی کبھی کوئی سوال آیا ہے تو میں نے فون پر ان سے رہنمائی لی ہے. نہ صرف یہ بلکہ انکل آسی ایک سخی انسان بھی ہیں. جب امریکہ میں نے آواز لگائی کہ ہمارے ہاسپٹل کے 150 بیڈز ہیں تو لوگ اس کو سپانسر کریں, ان کو بنائیں, تو ایم آسی صاحب نے مجھے اس وقت 1,90,000 روپیہ دیا تھا کہ ایک کمرہ وہ اپنے لیے مختص کرنا چاہتے ہیں. تو ایم آسی صاحب نہ صرف دنیاوی طور پر مقبول ہیں لوگوں کے لیے بلکہ یہ اپنی آخرت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اور اس ڈونیشن کے ذریعے سے انہوں نے اپنی ایک صدقہ جاریہ کے طور پر نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس زندگی کے بعد بھی اپنے لیے ایک جو روزانہ کی بنیاد پر دعائیں ہیں لوگوں کی, اس کے لیے بھی بندوبست کیا ہے. سنہری جال یہ ایک کتاب ہے جو مجھے دیکھنے کا ابھی پہلی بار موقع ملا ہے. میں رات کو آیا ہوں یہاں پر, میں ہر چند مہینے بعد آتا ہوں اپنے ہاسپٹل کی پروگریس دیکھنے کے لیے. رات کو میں نے پہلی بار ان کی کتاب دیکھی ہے, مگر انہوں نے مجھے وہ کتاب ای میل کی تھی, تو اس کتاب کو میں نے پڑھا. اور یہ کتاب دراصل 2 تہذیبوں کے درمیان ایک کمپیریزن ہے, ایک موازنہ ہے. ایک ہمارا کلچر ہے اور ایک امریکہ کا. اور مجھے بھی تقریباً امریکہ میں 14 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, اور 14 سال ایک عمر قید ہوتی ہے. اور اس دوران میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. اور جو کچھ ایم آسی صاحب نے اس کتاب میں لکھا اس میں مجھے تقریباً ساری چیزیں حالات و واقعات کے اعتبار سے درست لگتی ہیں, کیونکہ میں بھی اس سماج کا ایک حصہ ہوں. یہاں پر لوگ سمجھتے ہوں گے کہ امریکہ جانے والے لوگ بہت امیر ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہوں گے, مگر حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. جب ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو حقیقت اس سے الٹ ہے. وہاں پر میری ایک کلائنٹ ہے بنگلہ دیش کی, اس نے مجھے بتایا کہ ہم 3 بہنیں ہیں. میں شادی کر کے امریکہ چلی آئی اور یہاں پر ہم ایک بیسمنٹ میں رہتے ہیں, اور جب مہینے کا اختتام ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے ہم $700-750 کرائے کے لیے اکٹھے کرتے ہیں. میں اپنے ہسبینڈ سے 300-400 اس سے نکلواتی ہوں, باقی میں اپنی طرف سے دیتی ہوں.
اور میں بھی ایک اسٹور پر 12 گھنٹے روز کام کرتی ہوں، وہ بھی کام کرتا ہے، اس لیے بڑی مشکل کے ساتھ ہماری کوئی سوشل زندگی نہیں ہے. جبکہ میری جو 2 بہنیں ڈھاکہ میں رہتی ہیں وہ اپنی مذہبی، اپنی خاندانی، اپنی سماجی رسومات کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہی ہیں. تو یہاں پر میری زندگی کچھ بھی نہیں ہے. تو انہی چیزوں کا ذکر سنہری جال میں بھی موجود ہے. وہاں پر ایک گھر میں گیا جہاں پر وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اپارٹمنٹ ہوتے ہیں 2 کمروں کے. ایک کمرے میں انہوں نے بیڈ لگایا ہوتا ہے اور دوسرے کمرے میں ایک بیٹھنے والی جگہ ہوتی ہے جہاں پر صوفہ لگتا ہے. تو ایک گھر میں گیا تو وہاں پر ایک دیوار کو انہوں نے رسی باندھ کے اس کو پردہ لگایا ہوا تھا. اس یعنی کہ جو بیٹھک ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا 2 حصوں میں. تو ایک حصے میں صوفے لگے تھے، میں بھی وہاں بیٹھ گیا. پھر بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے کیوں یہ کیا ہوا ہے، رسی باندھ کے اس کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، پردہ لٹکایا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ دراصل میں نے بیٹے کی شادی کی ہے تو اب میرا بیٹا اور اس کی بیوی جو ہے نا وہ پردے کے پیچھے جو کمرہ ہم نے بنایا ہے وہ اس میں رہتے ہیں. تو اگر آپ یہ تصور کریں کہ شادی کے بعد پردے والے کمرے میں بھی رہنا پڑتا ہے تو وہ امریکہ ہے. مجھے عبدالحالق انصاری صاحب سے بہت مرتبہ ملنے کا موقع ملا اور وہ میرے استاد کی طرح تھے اور انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائیں، وہاں کی سیاست، یہاں کے رسومات اور کچھ کشمیر کے بارے میں. مگر ایک چیز ان کی آج بھی ابھی تک میرے ذہن میں ہے اور وہ کہتے تھے کہ امریکہ میں اگر جس نے اپنی اولادوں کو خراب کرنا ہے وہ ان کو ادھر بھیج دے. یہ ان کے ایک الفاظ تھے جو کہ مجھے ابھی تک یاد ہیں اور یہی چیزیں سنہری جال میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو عبدالحالق انصاری صاحب کے جو خیالات تھے اور ایم آصی صاحب کے خیالات تھے ان میں نے اس کتاب کے ذریعے بہت مماثلت پائی ہے. اور یہ تجزیہ میں کر رہا ہوں جس نے 19 سال کی عمر میں یہاں پر آپ کے دیش میں آپ کے سماج کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی ابھرتے جزیرے، اور وہ ابھی تک مجھے پچھلے دنوں میرے پبلشر نے مجھے 20,000 روپیہ اور دیا ہے اس کی رائلٹی کے بارے کی بات میں. تو اس وقت جو میں نے اس سماج کا تجزیہ کیا تھا اور آصی صاحب نے امریکہ کے سماج کا تجزیہ کیا تو میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. دونوں معاشروں میں اپنی اپنی خرابیاں ہیں، امریکہ کی اپنی خرابیاں اور پاکستان کی اپنی خرابیاں. امریکہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر اس نسبت سے اچھی نہیں ہیں، جیسے ادب و احترام، جیسے بچوں کے مسائل، جیسے معاشی اور کچھ سماجی مسائل اور مذہبی مسائل. لیکن ہمارے اس دیش کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے وہاں پر سیکھی. میرا شعبہ امریکہ میں انفرٹیلیٹی اور سیکشوالوجی ہے اور وہ چیزیں میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی مختلف محسوس ہوتی ہیں. اب پاکستان میں لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو اندھیروں میں رکھتے ہیں، انہیں حقیقت نہیں بتائی جاتی. وہ ایک کلچر ہے، وہ ایک جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے ہے. اب جب ایک بچی 12-13 سال کی ہوتی ہے تو اس کے جسم سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اور ہارمون وہ اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں. وہ تبدیلیاں انہیں کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کیا سولوشن ہیں. نہ تو ان کی ماں کچھ بتاتی ہے اور نہ ان کی جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو کچھ بتاتی ہیں. جبکہ امریکہ میں ان کو ہر قسم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو ہینڈل کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں امریکہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ میں ان لوگوں کی اتنی رہنمائی کروں گا جو میں نے وہاں سے سیکھا امریکہ میں. اور یہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ مجھ سے کس قدر زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی
इन लोगों के लिए वक़्फ़ की है। मैंने जितना उस मुल्क में ज़िंदगी गुजारनी थी, ये लिखा हुआ है कि जो अमेरिका और यूरोप में जाते हैं वापस नहीं आते, लेकिन एम आसी साहब ने 99% लोगों के लिए लिखा है, शायद 1% बंदा वापस भी आ सकता है। तो वो मिसाल मैं आपके सामने रखती हूँ। और इसके अलावा इस मुल्क में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो जय्यद उलमाए कराम हैं, जो रोशन ख्याल स्कॉलर्स हैं, वो उनको हैंडल करें और उसके बाद जो इस माशरे में भी खराबियाँ हैं वो उनको ठीक करें। और ये किताब दरअसल तो तहज़ीबों के दरमियान एक मुआजना था जो एम आसी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो अब एज ए डॉक्टर मैं आपको बस यही नुस्खा तजवीज़ करना चाहता हूँ कि आप हर रोज़ रात सोने से पहले इस किताब का एक चैप्टर ज़रूर पढ़ के सोएं। उससे आप इंजॉय भी करेंगे और उससे आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और एम आसी साहब को हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मेरी बातें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।